کے لیے سیٹلائٹ ٹاؤنز بننے چاہیے. کراچی میں 65 کروڑ گیلن اضافی یومیہ پانی کا منصوبہ شروع کریں گے انشاءاللہ ہم, اور 4 سال میں انشاءاللہ اسے مکمل کریں گے. سرکولر ٹرین کا منصوبہ انشاءاللہ جو 15 سالوں سے ردی کی ٹوکری میں ہے, اسے انشاءاللہ مکمل کریں گے. اور کراچی کے لیے 400 ارب روپیہ سالانہ لیں گے. جب 4000 ارب روپیہ دے رہے ہیں تو ہم 40 ارب کی خیرات نہیں لیں گے مرکز سے, اور 20 ارب کی صوبے سے. ہم 400 ارب روپے لیں گے اور لے کر دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد ری لوکیشن آف انڈسٹریز, کہ اگر فیصل آباد میں اس وقت انڈسٹری لگی تھی جب کاٹن پورے ملک میں ہوتی تھی اور 12 ملین بیل ہوتی تھی, اب 5 ملین بیل ہو رہی ہے. تو ساؤتھ افریقہ سے آپ کاٹن منگا رہے ہیں, تو کراچی میں کاٹن آتی ہے, پورٹ قاسم کراچی پورٹ, پھر فیصل آباد جاتی ہے. تو بھائی ساری انڈسٹری کو جو امپورٹ اورینٹڈ ہے, امپورٹ ڈیپینڈنٹ ہے, جو درآمدات کو ڈیپینڈ کرتی ہیں, تو ان انڈسٹریز کو یہاں ہونا چاہیے تاکہ لاجسٹک کا, ٹرانسپورٹیشن کا یہ خرچہ بچنا چاہیے. یہ بھی ہم نے اپنے اس میں ڈالا ہے. اور اس کے بعد کراچی کی میں نے ساری بات کی, میں بہت لمبا اس کو اختصار پر آتا ہوں. انٹرنل سیکیورٹی میں جو نیشنل ایکشن پلان منظور ہوا, اس میں جو چیزیں نہیں ہوئی, فارنسک نہیں ہوئی, ججوں گواہوں کی پروٹیکشن کا عمل نہیں ہوا, پھر اس کے بعد کمیونٹی پولیسنگ کا نظام نہیں آیا, پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ مدرسہ ریفارمز کی بات تھی وہ مکمل نہیں ہوئی. یہ ساری چیزیں مکمل ہونی چاہیے. ایجوکیشن اور ہیلتھ میں خالد بھائی اور مصطفیٰ بھائی کا یہ آئیڈیا ہے سربراہ کا ہمارے, کہ 10 سال کی ایمرجنسی لگائیں ایجوکیشن سیکٹر میں اور ہیلتھ سیکٹر میں, اور اسے ٹاپ پرائیورٹی دیں. ایمرجنسی لگا کر اسے آہستہ آہستہ جو 2% ملک کی مجموعی پیداوار جی ڈی پی کا دیتے ہیں, اس کی بجائے 5% تک لے جائیں. اور ایجوکیشن ایمرجنسی لگائیں, ہیلتھ ایمرجنسی لگائیں. باقی اس میں بیسک پریونشن از بیٹر دین کیور, احتیاط علاج سے بہتر ہے. تو ٹرشری ہیلتھ پر خرچ کرنے کی بجائے پرائمری ہیلتھ پر ہمیں خرچ کرنا چاہیے. پھر ہم نے خواتین کو زندگی کے ہر شعبے میں موقع ملنا چاہیے. ہیومن رائٹس کی ہم نے بات کی کہ آرٹیکل 10A, آرٹیکل 4, آرٹیکل جو ہے وہ 17, 16 اور جو اظہار رائے کی آزادی, ہم اس کے حق میں ہیں, اور اس کے لیے کیسے جو ہے وہ سیاسی ذمہ داریاں حکومت کو پوری کرنی, ہم نے کمٹ کیا ہے کہ ہم اس کے لیے کام کریں گے. اور یہ جو جبری گمشدگی سے لے کر کوئی بھی جو ایسی چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کام ہونا چاہیے, اور پارلیمان کو اس پر مؤثر بنانا چاہیے. جو ڈیٹینشن ہے 24 گھنٹے سے زیادہ جو ایکسپلین نہیں کی جاتی, اس پر بھی آرٹیکل 10A کی لیجسلیشن ہونی چاہیے. پاپولیشن کو بڑھانے کی ترغیب دی جا رہی ہے. اگر آبادی زیادہ ہوگی تو بجٹ زیادہ ملے گا, وسائل زیادہ, یہ غلط ترغیب ہے. اسی طریقے سے آبادی زیادہ ہوگی تو آپ کی قومی اسمبلی کی سیٹیں زیادہ ہوں گی, اس سے لوگ آبادی بڑھا رہے ہیں اور اس میں کوئی روک تھام نہیں ہے. تو پاپولیشن کو مینیج کرنا, پاپولیشن ویلفیئر, یہ پاکستان کا ایک بنیادی مسئلہ, اس کو بھی حل ہونا چاہیے. سوشل سیکیورٹی میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بے نظیر انکم جنریشن پروگرام بننا چاہیے. اور چھوٹی گھریلو صنعتوں میں مائکرو فائننس کا کانسیپٹ ہو. پھر اخوت فاؤنڈیشن کے ماڈل کو, یہ بھی خالد بھائی مصطفیٰ بھائی نے گائیڈنس دی, یہ بہترین ماڈل ہے. ایڈپٹ اے فیملی, کہ ایک فیملی کو آپ ایڈپٹ کریں. ہر جو متومل خوشحال طبقے کے لوگ ہیں وہ ایک ایک فیملی کو ایڈپٹ کریں, 5 فیملیز کو ایڈپٹ کریں, ان کی تعلیم, صحت, ان کے کرایہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتری آ سکتی ہے. سوشل سیفٹی نیٹ ورک میں مائکرو فائننس میں نے بتا دیا, اور جو فلاحی تنظیمیں ان کو انکریج کرنا, ان کا کام اچھا ہے, میں اس کی پھر تفصیل کو اسکپ کرتا ہوں. گورننس, اچھی حکمرانی کے لیے ٹرانسفر پوسٹنگ میں میرٹ ہونی چاہیے, اپوائنٹمنٹس میں میرٹ ہونی چاہیے. بیوروکریٹک ریفارمز میں جو لیندی پروسیجر ہے ان کو شارٹ ہونا چاہیے, اس میں بھی ذمہ داری کا تعین ہونا چاہیے. کرپشن کو ختم کرنے کے لیے سیاسی جماعتیں اپنے اندر احتساب کا کمیشن بنائیں, اپنے اندر احتساب کا نظام بنائیں, تو باقی جگہ پہ یہ نظام جائے گا. پھر نیب کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک کنسنسس ڈیولپ کریں, اور اسی طرح کا ایک سخت قانون بننا چاہیے. پھر انڈسٹریز اور لیبر
کے ریفارمز ہونے چاہیے، محصورین مشرقی پاکستان کو واپس آنا چاہیے، اور جو ان سیٹل کلیم سے متروکہ سندھ کے ان کو سیٹل ہونا چاہیے۔ فارسٹری میں اربن فارسٹ ہے، ایگریکلچر میں اربن ایگریکلچر ہے، اور جو فشنگ فارمز ان کی فروخت، اس انڈسٹری کو بھی ٹیکسوں سے فری ہونا چاہیے۔ ٹورزم کے لیے اربن ٹورزم کے کانسیپٹ کو بھی، امیوزمنٹ جو پارک بنتے ہیں ان کو فروغ ملنا چاہیے، اور ہمارے ناردرن ایریاز کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ پھر باقی ایگریکلچر میں ٹارگیٹڈ سبسیڈی دی جانی چاہیے، مطلب وڈیروں جاگیرداروں کو فائدہ نہ ہو، کسانوں زمینداروں کو۔ اریگیشن کے نظام کو دیکھنے کی ضرورت ہے، لائیو اسٹاک فشریز، میڈیا، سوشل میڈیا۔ ہم سب کی آزادی کے قائل ہیں، لیکن ہر آزادی کسی ذمہ داری کے ساتھ آتی ہے، تو وہ ذمہ داری ان میڈیا کے لوگوں کو خود وضع کرنی ہے، اور اس کے لیے سیاسی جماعتیں رہنمائی فراہم کر سکتی ہے۔ ڈیفنس کے لیے اس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، ہمارا ڈیفنس ناقابل تسخیر ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں اپنی پوری قوم کو بھی مضبوط کرنا ہے، پیروں پہ کھڑا کرنا ہے، کیونکہ معاشی ساورنٹی، معاشی خود مختاری سے ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آئی ایم ایف کے آگے ایک کاسائے گدا دینے کی بجائے انشاءاللہ آئی ایم ایف کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئیں، جیسا کہ پاکستان کے قیام کے شروع میں تھا۔ ہماری فورن پالیسی بیلنس ہونی چاہیے، ہمیں اپنے ریجن کے ممالک پر بھی توجہ دینی ہے، ان کے ساتھ بھی تعلقات جتنے اور جس حد تک بہتر ہو ہمیں کرنے چاہیے۔ سمندر پار پاکستانی ہماری زندگی کے ہر شعبے، معیشت، سیاست، ان کے اوپر صرف ووٹ ڈالنے کی سہولت نہیں، انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت ملنی چاہیے، اور ہم نے اس کے قوانین بنا کر ڈالے ہوئے ہیں، وہ قوانین پاس ہونے چاہیے، انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت ہو۔ جوڈیشری، جوڈیشل ریفارمز، یہ جو پلندہ ہے جوڈیشری میں کیسوں کا انبار ہے، اس کے لیے کچھ پنچایتی نظام وضع ہو نچلی سطح پہ، وہاں کیسز ریمانڈ ہو، وہاں ہی مسئلے حل ہونے چاہیے۔ پھر اسپورٹس کے انکریجمنٹ کے لیے اسکول اور کالجز میں اسپورٹس کو پروموٹ کرنا چاہیے، اور یہ سارے امور بھی مقامی حکومت اور مقامی خود مختاری کے تحت بلدیاتی اداروں، شہری حکومتوں کو دینے چاہیے۔ آرٹس، انٹرٹینمنٹ، کلچر، میوزک، فلم، یہ انڈسٹری ظاہر ہے کہ روح کی غذا ہے، موسیقی، آرٹس، فنون لطیفہ، اس کو پروموٹ ہو، تھیٹر کو پروموٹ ہو۔ اس کے لیے ہم کیا اقدام کر سکتے ہیں؟ فیضی رحمین آرٹ گیلری ہے، آرٹس کاؤنسل ہے، کچھ کام وہاں بہتر ہو رہا ہے، اس کو سرکاری سرپرستی کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں ہم نے یہ، آپ کہہ دیجیے گا خالد بھائی، جوڈیشری پہ آپ کر لیجیے بات، اور یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس پہ آپ ذرا کر لیجیے گا نا، تاکہ ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ اگر ہمارا پہلا والا پوائنٹ نہیں مانا گیا تو پھر یہ مودی صاحب کی حضرات، ہم نے تو دل جلا کے سر راہ رکھ دیا، اب جس کی جی میں آئے وہ پائے روشنی۔ آج کے اختتام پر ہم پاکستان کی مملکت، ریاست، سیاست، حکومت سب سے درخواست کرتے ہیں، 75 سال بہت ہوتے ہیں، تجربات کے طریقے تبدیل کریں، تجربہ کار تبدیل کریں۔ ناکامیاں کونسلر ہونی چاہیے، جیلر نہیں۔ آپ ایک ہی طرح کے تجربے کر رہے ہیں اور ایک ہی طرح کے نتائج حاصل ہو رہے ہیں۔ یہ آخری موقع ہے، پوری دنیا تبدیل ہو رہی ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا ہے، صرف وہ نہیں بدلا جس نے بدلنے کا خود کو ارادہ بھی نہ رکھا ہو، اور جو قوم اور افراد اور فرد خود کو بدلنے کا ارادہ بھی نہ رکھتے ہو تو ان کو بدلنے کا خدا بھی وعدہ نہیں رکھتا۔ ہم نے آپ کو پاکستان کی مقدر کو بدلنے کا نسخہ پیش کر دیا۔ خدا کے لیے اس کو ایم کیو ایم کا ڈاکومنٹ نہ سمجھیں، پاکستان کی عوام کی امانت ہے یہ ڈاکومنٹ، ان کی عوام کی، ان کی امنگوں کا یہ ترجمان ہے یہ ڈاکومنٹ۔ میں دنیا میں، ہمارے دانشور پہلے یہ کہتے تھے دنیا میں ملک ترقی نہیں کرتا، خطہ ترقی کرتا ہے۔ گزشتہ 30 سال سے ہمارا خطہ ترقی کر رہا ہے، ہم اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ آنے والے 30-35 سالوں میں دنیا اتنی تیزی سے تبدیل ہونے والی ہے کہ جن میں خود کو تبدیل کرنے کی صلاحیت نہ ہوئی وہ ارریلیونٹ ہو جائیں گے۔ اس پوری دنیا میں 1 ارب لوگوں کے ارریلیونٹ ہونے کا خطرہ ہے۔ ہمارے خطے میں 2 آبادی کے جو جائنٹس تھے وہ اب ٹیکنالوجی کے جائنٹس ہیں، ان کی غربت 50% اور 40% تھی، اب 1% اور 15% ہے۔ انہوں نے کئی کروڑ، 30-40 کروڑ لوگوں کو خطۂ غربت سے باہر نکالا ہے۔ یعنی
انہوں نے اپنی آبادی کو لائبلٹی نہیں بنایا، ایسٹ بنایا ہے۔ آپ کی 60% آبادی جوان ہے، ان کا خیال رکھیں، ان کی جانب دیکھیں، ان کو موقع دیں۔ ہم کراچی میں بیٹھ کے بھی، خاص طور پہ کراچی والوں کے لیے، وہ پریشان ہے کہ لوگ، بچے باہر جا رہے ہیں، نوجوان باہر جا رہے ہیں، ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے۔ جناب، ہمارا برین یہاں پر ڈرین ہو رہا ہے، برین کو ٹرین ہونے دیں۔ ڈرین نہیں ہو رہا، باہر جا کے وہ ٹرین ہو رہا ہے، ٹرین ہو کر آپ کے پاس آئے گا تو ایک مستحکم پاکستان کی بنیاد بن سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو باہر سے تعلیم حاصل کر کے آ رہے ہیں، جدید دنیا دیکھ کے آ رہے ہیں، تعلیم یافتہ دنیا دیکھ کے آ رہے ہیں، مہذب معاشرہ دیکھ کے آ رہے ہیں، جو پاکستان کو سکھا سکتے ہیں، آپ ان کو لینے میں تیار نہیں ہیں۔ آپ نے پاکستان سے واپس آنے والوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے۔ آج کا یہ نسخہ پورے پاکستان کو اختیار دلانے کے لیے، اختیار سب کے لیے، اعتبار سب کے لیے، علم سب کے لیے، انصاف سب کے لیے، خوشحالی سب کے لیے۔ اور یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، بس MMQ کے پاس سیاسی جدوجہد کا ایک نیا تازہ سفر شروع ہو رہا ہے۔ جو بھی سیاسی جماعت پاکستان کی عوام کی خوشحالی کے اس نسخے پر ہم سے بات کرے گی تو ہم بات کریں گے۔ ہم حکومت بنانے کے لیے نہیں، پاکستان کی عوام کی تقدیر بدلنے کے لیے ہر سیاسی جماعت سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ جناب عالی، یہاں پر آپ نے سب کو برابر کا وفادار اور سب کو برابر کا حقدار نہیں سمجھا ہے۔ آپ نے یہ سن آف دا سوائل کی ٹرمینالوجی آزاد کی ہے۔ جنہوں نے ہجرت کی ہے، پاکستان بنایا ہے، اور جنہوں نے 2 بار ہجرت کی ہے، ان میں سے جو لوگ پاکستان کے استحکام کے لیے اور پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے، جوڑے رکھنے کے لیے جنہوں نے قربانی دی تھی، آج وہ ریڈ کراس کے کیمپوں میں بنگلہ دیش میں اپنی ایسی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں جس کا تصور نہیں ہے۔ اور وہ بنگالی ہمارے بھائی جنہوں نے اس موقع پر بھی پاکستان کو آپٹ کیا تھا، آپ ان کو غیر ملکی کہنا کسی کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ آپ ان کو پاکستان کی شہریت، پاکستان کا شناختی کارڈ دینے پہ تیار نہیں ہے۔ بہرحال یہ ملک ہمارے اجداد نے ملت اسلامیہ کے لیے ماڈل بنایا تھا، حکمرانوں نے اس کو منڈی بنا دیا ہے۔ ایک ایسے پاکستان کا خواب دیکھیں جو اقوام عالم میں سر اٹھا کے چلتا ہو۔ یہ پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت مغربی پاکستان کی آبادی 2 کروڑ تھی شاید، آج 24-25 کروڑ ہے۔ پہلے بھی 4 صوبے تھے جو انگریز بنا کے گئے تھے، لسانی بنیادوں پر، آج بھی ہیں۔ ہمارے لیے کوئی ہمیں نہیں، پاکستان کی عوام کے لیے سوچئے۔ ہم نے اگر کسی کو اس صوبے کے نام سے شکایت ہے تو جناب پہلا مرحلہ پاکستان کی عوام کے لیے یہ ایک مضبوط بلدیاتی نظام تو دیجئے۔ اگر 10 سال میں یہ بلدیاتی نظام آپ نے اگر اپنے ثمرات سے عام پاکستانیوں کو مستفید کرے گا تو ایسی آوازیں بھی لگنی بند ہو جائیں گی، اجنبیت کی دیواریں گر جائیں گی۔ ہم نے پھر، اللہ کا شکر ہے، ہم ایک ایسے نئے اور تازہ ایک متحد، منظم، متحرک اور فوکس MQM پاکستان کو دستیاب ہے۔ MQM بھی آپ کے لیے ایک موقع ہے، اس موقع سے بھی کوئی بھی مت کھوئیے گا۔ پاکستان کو پہلے بھی بہت سارے موقع ملے ہیں، ہم نے اس وقت بھی پاکستان کو یاد دلایا۔ ہزاریہ تبدیل ہونے والا ہے، میلینیم تبدیل ہونے والا ہے، دنیا میں ٹریلینز آف ڈالر کا کام نکلے گا، اپنے لوگوں کو ٹرین کیجیے، آپ نے نہیں کرنے دیا۔ جب یہ موقع ملا کہ ایک کال سینٹر کا دور شروع ہونے والا تھا، آپ نے نہیں اس لیے کرنے دیا کہ شاید کراچی کے لوگوں کا ایکسنٹ زیادہ اچھا ہے اور ترقی سب سے پہلے یہ آئے گی۔ یاد رکھیے، ترقی جب تک سر جھکا کے کراچی میں داخل نہیں ہوگی پاکستان تک نہیں پہنچ پائے گی۔ آپ سب کی آمد کا شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ جی اردو میں بھی بن رہا ہے اور تیار ہے، وہ بھی دیر ہو رہی تھی۔ پریس بریفنگ تو اردو میں کی ہے، یہ بھی اردو میں دے دیں گے۔ اچھا یہ تو اب مینول بھی دینا ہے، یہ ہم نے آپ کو دے دیا کیسے، اور ایک پورا اس پہ عمل درآمد کا بھی ہمارا پورا ایک تیاری ہے ہماری موجود۔ یہ نسخہ کیمیا ہے، پاکستان تبدیل ہونا چاہتا ہے، جاگیردارانہ نظام سے
जेन्युइन जमहूरियत की जानिब जाना चाहता है, पाकिस्तान अगर दफाई रियासत से फलाई रियासत की तरफ जाना चाहता है तो ये मुमकिन है। ये जावेद हनीफ भाई ने बनाया है और बड़ा कमाल की चीज़ तैयार की है। आज तो है ना, बस तो खत्म हो गई ना बात। जी जी ठीक है, ठीक, कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए। ये आपका 7 सीटें साथ रही हैं, 7 सीटों ने वो करके दिखाया, 24 सीटें नहीं करा सकी थी। 7 सीटों ने 75 लाख, ये मुत्तहिदा पाकिस्तान ने, मुत्तहिद पाकिस्तान MQM ने 75 लाख लापता कराची हाइट्स को बरामद करके दिखाया है। 75 लाख आबादी को, ठीक है जी। जनाब ये बहुत ही गैर आम बात कर रहे हैं। हमने उनको कहा है ये तरमीम है, इस पे आपको बात करनी है तो हम आपसे बात करते हैं, वो तैयार हैं, इस पे बात हो जाएगी। ये सीटों का मसला क्या है, वैसे बता दूं आपको, सीट एडजस्टमेंट में MQM सिर्फ देती है, लेती नहीं है। किसी को हमसे मांग ही रहे हैं ना, कोई हमें दे भी रहा है कि हम वोट भी दे रहे हैं, सीटें भी दे रहे हैं, तो इससे ज़्यादा आपको कौन सी कुर्बानी चाहिए यार। हो गई यार बात, हो गई बात, हो गई जवाब। नहीं हो गया जवाब, नहीं कर दी ना बात आपने। सवाल नहीं, आपने क्या सवाल, एक नहीं भाई, आपने सवाल कर लिया ना, हम जिस चीज़ की मुनासिब समझेंगे दे देंगे जवाब। दे दी हमने, अपनी सारी गुफ्तगू अपनी कारकर्दगी बताई आपको, ठीक है, उसी में से निकालें जी। देखिए ये 75 साल की कारकर्दगी के बाद सामने रख के ही हम फैसला करेंगे। सॉरी, ये 15 साल की कारकर्दगी को सामने रख के ही हम फैसला करेंगे। इसके इम्कानात मेरे नहीं ख्याल के मौजूद। अभी ये डॉक्यूमेंट है इत्तेहाद करने का। अच्छा, वैसे ये है, ये डॉक्यूमेंट जो इस पे बात करेगा उससे इत्तेहाद होगा, उसके साथ इत्तेहाद होगा। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये हमारी कोई ख्वाहिश थोड़ी थी, पाकिस्तान की ज़रूरत थी। अगर आगे चल के ज़रूरत कायम रहती है इसके बाद तो फिर बात की जा सकती है। मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान की आवाम की हुकूमत आनी चाहिए, उसका नुस्खा हम बता रहे हैं। बाकी तो पाकिस्तान में हर नुस्खे इस्तेमाल हो चुके हैं जनाब। 2/3 की मेजॉरिटी वाली हुकूमतें भी आई हैं और अपनी मुद्दतें पूरी नहीं कर सकी हैं, और मखलूत हुकूमतें भी आई हैं जो कुछ सम्राट इसके आवाम तक नहीं पहुँच सकी। बहुत गैर अहम बात है। अहम बात यह है कि आपकी तमाम सियासी जमातें ये बताएँ कि पाकिस्तान की आवाम की दहलीज तक सारी सहूलतें जो उनको दस्तयाब हैं वो कैसे पहुँचाएँगे। चल, हमने पाकिस्तान भी दे दिया, आज़ादी भी दे दी है, और चीज़ें भी देंगे, देने के लिए आए हैं।